إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات ہے اور 10 دسمبر 2011 اور ہفتے کا دن ہے. انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ایڈریس ہونے جا رہا ہے ایکسکلوسیولی محرم سے ریلیٹڈ، اس کا نام ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں عرض کروں گا. ان میں سب سے ضروری بات یہ کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. جو شخص بھی اسلام کے اندر فرقے بناتا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے. یہ جو حدیثوں میں خبر آئی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت فرقے بنانا شروع کر دے. یہ ایک غیبی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. جیسا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہننا شروع کر دیں، یہ خبر ہے. اسی طرح میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ خبر ہے، نہ کہ حکم ہے کہ فرقے بنائے گی. حکم کیا ہے؟ قرآن پاک پورے کا پورا قرآن اس کے خلاف ہے. صرف سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتوت کیا کرتے تھے. پھر کیٹیگوریکل مینشن ہوا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقوں میں مت بٹو. فرقہ واریت کی بنیاد پر کوئی شخص اہل سنت والجماعت کہلائے یا اپنے آپ کو اثنا عشری کہے یا جو بندی بریلوی اہل حدیث کہے، اس کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، فکر کے طور پر اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے کہ ہم اہل سنت کی فکر پہ ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن یہ بھی اوائڈ کی جائے. کیوں؟ سورۃ الحج پڑھ لیں، آخری رکوع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہ واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں اسم کے طور پر مسلمان آیا، صفت کے طور پہ نہیں آیا. باقی جگہوں پر آیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ادھر مسلم کا مطلب ہے فرمانبردار بننا، لیکن یہاں لفظ آیا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام ہی مسلم رکھا ہے، مسلمان.
اب یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان یا مسلم، یہ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں، عربی میں مسلم، انگلش میں مسلم، اردو میں مسلمان لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اگر کتاب و سنت کو پڑھا جائے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بعید نہیں کہ ہمیں یہ ٹاپک سمجھ نہ آ سکے. لیکن جب فرقے گزریں گے پھر یہ باتیں ہضم کرنا مشکل ہو جائیں گی. میں یہاں وہی بات کروں گا، بڑی ننگی بات، بڑی اریاں اور نیکڈ بات، کہ بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ ہم قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے. سیدھی سی بات ہے، سچی سی. اگر ہم میں سے یہاں جتنے 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم لوگوں کے ماں باپ قادیانی ہوتے، ڈیفینیٹلی قادیانی ہوتے ہم لوگ. میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم قادیانی ہوتے. ہم کبھی بھی نہ یہ سوچتے کہ ہم سے باہر بھی حق لائی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کبھی بھی کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یا کسی بھی مطلب فکر سے تعلق رکھنے والا شخص کبھی نہیں سوچتا کہ ضروری نہیں کہ میں ہی 100% حق پر ہوں، ہو سکتا ہے سامنے کی بات بھی حق پر ہو، مجھے غلطی لگ گئی ہو کہیں پر. لیکن یہ ساری چیزیں اسی کو سمجھ آئیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھامے گا. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. آج کا لیکچر جو ہے وہ 2 بڑے حصوں پر مشتمل ہے. اس میں جو پہلا حصہ ہے اس میں 3 بڑے پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا آج کے درس کے حوالے سے، کیونکہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی یہ باتیں سن کر، لیکن صبر کرنا ہے. ظاہر ہے کہ اگر باتیں کتاب و سنت سے ہیں پھر ہمیں اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق کر لینا چاہیے، بجائے تکلیف میں پڑنے کے اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے. اور اگر ہمیں آج تک کسی نے باتیں بتائی نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمیں یہ باتیں پتہ چل گئیں، ہم اپنا قبلہ اس معاملے میں درست کر لیں. تو اس میں جو کنفیوژن ہے وہ میں ایڈریس کروں گا. اور یہ جو لیکچر ہے یہ 1 دن 1 مہینے کی نہیں، سالوں کی محنت ہے. اور مجھے یہ کہنے پہ کوئی آر نہیں ہے، نہ میں یہ فخریہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ٹاپک کو اس طریقے سے پازیٹو انداز میں صرف کتاب و سنت اور صحیح احادیث سے آج تک کسی نے ایڈریس نہیں کیا، نہ لکھنے کی حد تک نہ بیان کرنے کی حد تک. یہ تمام ٹاپکس کو ایک جگہ سے انکلوڈ کسی نے نہیں کیا. اسکیٹرڈ فارم میں موجود ہے، ظاہر ہے ہمارے سلف کی محنتیں انہی سے میں نے چیزیں حاصل کی ہیں، لیکن باقی مطبع فکر کا خیال رکھتے ہوئے چیزوں کو پازیٹیولی ایڈریس کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو پہلا حصہ ہوگا ان 3 بڑے پوائنٹس کے اوپر، اور پھر دوسرا حصہ جو ہے فضائل اہل بیت اور واقعہ کربلا اور یزید کے جو برے کرتوت تھے صحیح احادیث میں، تاریخ کی کتابوں میں نہیں. تاریخ میں یہ یاد رکھیں، اگر 10 باتیں یزید کے حق میں ہے نا تو 1000 باتیں اس کے خلاف ہیں. لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو یزیدیت پہ اترے ہوئے ہیں وہ 10 باتیں نقل کریں گے، بے سند باتیں، اور وہ 1000 باتیں چھوڑ دیں گے. کیونکہ جب پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس ہوں گے کہ بات ماننی نہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جہاں کان چٹا ہے اس کا تو حال ہی کوئی نہیں نا، انہیں تو کان چٹا ہی کہنا ہے. تمہیدن 1-2 باتیں اور وہ یہ کہ آج کا جو درس ہے یہ قرآن اور صحیح احادیث پر مشتمل ہے. اس کے اندر کوئی تاریخی روایت میں بیان نہیں کروں گا. لہذا جس کو یہ شوق ہو کہ ان باتوں کا جواب دے تو اس کو کتاب و سنت سے دلائل لانے چاہیے، ورنہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنا نہ ہمارا. دوسری بات، اس درس کے اندر جتنی چیزیں ایڈریس ہوں گی اس میں میجورٹی چیزیں ہمارے اس ریسرچ پیپر میں آ چکی ہیں. رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، یہ انشاءاللہ آپ کو درس کے اینڈ پہ سب کو مل جائے گا. اس میں تمام احادیث کے نمبر جو ہیں وہ علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ جو پوری دنیا میں چل رہی ہے اس وقت، عرب کے جو نسخے چل رہے ہیں عربی زبان میں، اور جو پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں دارالاسلام والے جس نمبرنگ کے اوپر حدیث کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اس کے مطابق ہے، تو وہ کاؤنٹر چیک بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے. تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے
یا بنو امیہ کے بارے میں ہے وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بغیر سند کے قبول کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے، تو ہم ان لوگوں کی غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟